تم چھوڑو انہیں دیکھ لو اندر جو بیٹھی ہیں جو دنیا بھر کی باتیں کر رہی ہیں، کوئی بات چھوٹ نہ جاگی آج انہیں دیکھنا صبح کو یہ کیا کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں کھوریا، بولیے کھوریا کرتی ہیں، یہ ناچتی ہیں ڈھولک کی آواز پہ، یہ گیت گاتی ہیں۔ کچھ عورتوں کو دیکھو تو ایسا لباس پہنتے ہیں جو مردوں کا لباس ہوتا ہے، کوئی پولیس والی بنتی ہے، کوئی کوتوال بنتی ہے، کوئی دروگہ بنتی ہے، کوئی اللہ اکبر آنکھوں سے پٹی باندھتی ہے، ہاتھ میں کوڑا لیتی ہے، کوئی آدمی بنتی ہے، کوئی کچھ بنتی ہے۔ بڑیوں کو دیکھو اللہ اکبر جن کے چہروں میں جھریاں پڑی ہیں، وہ بڑیاں بھی ڈھولک کی آواز پہ اللہ اکبر جھوم رہی ہیں، جوان بھی ڈھولک کی آواز پہ میری بہنیں جھوم رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرنا ہے کہ اس طریقے سے یہ سنت پہ عمل کرنا عبادت ہوگا؟ اللہ اکبر، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم بھی ناچ گانوں سے بچو، اور جب بارات لے کر کے جاؤ تو گھر کی عورتوں کو تنقید کر کے جاؤ، گھر کی عورتوں کو تاکید کر کے جاؤ، گھر کی عورتوں کو تنبیہ کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، کہ ہم تو بارات لے کر کے جا رہے ہیں، مدینے والے کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تاجدار انبیاء کے چاہنے والوں، ہم تو مصطفیٰ کی بارات لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن میری بہن، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، اے میری بیٹی، اے میری تائی، اے میری خالہ، اے میری پھوپھی، اگر تو چاہتی ہے تیرے بھتیجے کی شادی خانہ آبادی ہو جائے، اے میری بیٹی اگر تو چاہتی ہے تیرے بھائی کی شادی خانہ آبادی ہو جائے، تو ڈھولک مت بجانا، بلکہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرنا، نعتِ نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل حق بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ شادی کو آج ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رکھا، شادی تو بس ایک نام کی شادی رہ گئی ہے، باقی سارے کام یہود و نصارہ والے ہو رہے ہیں۔ بولیے بس یہ ایجاب و قبول بچا ہے، ایجاب و قبول بچا ہے، باقی سارے کام وہی ہو رہے ہیں یہود و نصارہ والے۔ یہودی ناچ رہے ہیں، یہودی شادیوں میں کود رہے ہیں، ہم بھی ناچ رہے ہیں، ہم بھی کود رہے ہیں۔ یہودی کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ میں کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی اسٹینڈنگ میں کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ یہودیوں کی طرح ہم نے اپنی شادیوں کو کرا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، ہمارا طریقہ تو یہ تھا، جب دولہا گھر سے نکلے تو اپنے باپ کے ہاتھ چوم کر نکلے، جب دولہا گھر سے نکلے اپنی ماں کے قدم چوم کر نکلے، جب دولہا گھر سے نکلے اپنے نبی پہ درود پڑھتے نکلے، اپنے نبی پہ سلام پڑھتے نکلے۔ جب دولہا گھر سے نکلے گا درود پڑھتے جائے گا، جب دولہا گھر سے نکلے گا راستے میں سلام پڑھتا جائے گا، تو اب اس دولہے کو کسی بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے چہرے کو سجوانے کی ضرورت نہیں ہے، کریم پاؤڈر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم خدا کی، جب یہ گھر سے باوضو ہو کر کے سر پہ ٹوپی رکھ کے باپ کے ہاتھ چوم کے ماں کے قدم چوم کے درود شریف پڑھ کے جب گھر سے قدم نکالے گا تو بیوٹی پارلرز میں جا کر کے کریم پاؤڈر لگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ سلام کی برکتیں ملیں گی، درود کی برکتیں ملیں گی، ماں کے قدم چومنے کی برکتیں ملیں گی، باپ کے ہاتھ چومنے کی برکتیں ملیں گی۔ جب سسرال پہنچے گا دیکھنے والے دیکھ کر کے کہیں گے اللہ اکبر، ہے تو کالا لیکن دیکھنے میں لگتا ہے عاشق مصطفیٰ، اللہ اکبر، ہے تو اللہ اکبر رنگ کا سانولا لیکن چہرے کی رونق دیکھو، چہرے پہ نور دیکھو، چہرہ بتا رہا ہے غلام مصطفیٰ ہے، نور بتا رہا ہے عاشق امام حسین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے۔ اور جب لڑکی کسی کی لے کر کے آؤ تو اب ڈھولک کی آواز پہ لے کر مت آؤ، بلکہ لڑکی اللہ اکبر کسی کی لاؤ تو پہلی چیز تو اسے بیٹی بنا کر کے لاؤ۔ بولیے کیا بنا کر کے لاؤ؟ بیٹی بنا کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر، بیٹی بنا کر کے جب تم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاؤ، اللہ اکبر، جب گھر میں اس کے قدم آئے، اللہ اکبر، ایک برتن میں پانی لے لو، ایک پرات لے لو، اللہ اکبر، اور اس لڑکی کے پیر دھلاؤ، اللہ اکبر، اس کے تلووں کا دھوبن، اس کے قدموں کا دھوبن لے کر کے آؤ۔ جو گھر کی دادی ہیں، نانی ہیں، بزرگ خواتین ہیں، معزز خواتین ہیں، ان کو وہ اس دلہن کے تلووں کا دھوبن دے دو، اللہ اکبر، اس کے پیروں کا دھوبن دے دو،
ان معزز عورتوں کو دو، ان بزرگ عورتوں کو دو۔ اب وہ بزرگ عورتیں اس بیٹی کے تلووں کا دھوبن، اس دلہن کے قدموں کا دھوبن لے کر کے گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں، دائیں ڈال دیں، بائیں ڈال دیں، آگے ڈال دیں، پیچھے ڈال دیں۔ اللہ اکبر، چاروں سمتوں میں اس لڑکی کے قدموں کا دھوبن ڈال دیں، تلووں کا دھوبن ڈال دیں۔ اللہ اکبر، تلووں کا دھوبن جب تمہارے گھر میں پڑے گا تو یاد رکھنا جتنی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بلائیں آلریڈی ہوں گی، اس لڑکی کے تلووں کے دھوبن کی برکتوں سے اللہ تمہارے گھر کی بیماریاں دور کر دے گا، اللہ تمہارے گھر کی بلائیں دور کر دے گا۔ ادھر بلائیں دور ہوں گی۔ اب تم کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر میں دلہن بنا کر کے لاؤ گے، جب وہ دیکھے گی اپنا اعجاز، جب وہ دیکھے گی اپنی شان، اللہ اکبر، میری ساس میرے تلووں کا دھوبن کا اتنا ادب و احترام کر رہی ہے، میرے تلووں کا دھوبن اپنے گھر میں ڈال رہی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ آنے والی کسی کی بیٹی کی جو تیرے بیٹے کی اللہ اکبر دلہن ہے، تیرے گھر کی بہو ہے، کان کھول کر کے سن لے، جب تو اپنی بہو کے تلووں کا دھوبن اپنے گھر کی چار دیواری میں ڈالے گی، بہو دیکھ کر کے اتنی متاثر ہوگی، جب میری ساس میرے تلووں کے دھوبن کا اتنا ادب کر رہی ہے تو فقط میں اسے ساس نہیں سمجھوں گی بلکہ ماں بنا کر کے سینے لگاؤں گی، ماں بنا کر کے پہلے کھلاؤں گی، ماں بنا کر کے پہلے پلاؤں گی، ماں بنا کر کے پہلے پہناؤں گی، اپنے لیے سوٹ بعد میں لاؤں گی، اپنی ساس جو میری ماں ہے اس کے لیے پہلے لے کر کے آؤں گی، اپنے لیے بعد میں کھاؤں گی، بعد میں رکھوں گی، پہلے اپنی ماں کو کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر، ادھر بیوی کا پیار ہوگا، ادھر ساس کا پیار ہوگا، ایسا پیار ہوگا، ایسا پیار ہوگا، مرو گے حساب کتاب کے بعد جنت میں بعد میں جاؤ گے، قسم خدا کی۔ بہو کا پیار ہوگا، ساس کا پیار ہوگا، بیٹے کا پیار ہوگا، سسر کا پیار ہوگا، بعد مرنے کے حساب و کتاب کے بعد جنت ملے گی، لیکن یہ محبت جب گھروں میں ہوں گی تو جنت کا نمونہ تمہاری زندگی میں ہی نظر آئے گا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب حضرت، بات اچھی لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان بڑی اللہ۔ محبت کرتے ہیں ہمارے سلار پور والے، کیا نام ہے؟ حاجی حسین، ارے ماشاءاللہ، حسین حاجی صاحب، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بیٹے آگے آپ، کیا نام ہے ان کا؟ آگے آؤ آگے، ماشاءاللہ، محمد زبیر، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ایسے باپ مقدر والوں کو ملتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے کسی حافظ کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا باپ ہی حافظ قرآن، سبحان اللہ، وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے۔ اس بیٹے کی قسمت کے کیا کہنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں ایک نکاح سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو بڑے غریب تھے، پھٹا کپڑے ان کے جسم پہ پڑے تھے۔ مصطفیٰ نے ایک دن ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ میرے آقا ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی امتیوں سے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے فرمایا کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ رونے لگے سرکار آرزو تو بہت ہے لیکن دو آرزو، دو حسرتیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے بولو دو آرزو دو حسرتیں کیا ہیں تمہاری چاہنے والے، میرے عاشق، میرے دیوانے۔ اللہ اکبر۔ غریب صحابی کہنے لگے سرکار جب سے آنکھیں کھولی ہیں میں نے غربت میں کھولی ہیں، جوان ہو گیا غربت آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری دو حسرتیں ہیں، ایک حسرت تو یہ ہے میں میٹھا کھانا چاہتا ہوں، غریبی اتنی ہے کبھی میٹھا نہ مل سکا، اور دوسری حسرت میری یا رسول اللہ یہ ہے میں چاہتا ہوں مجھے کوئی نیک بیوی مل جائے، مجھے کوئی نیک لڑکی مل جائے، میری شریک حیات ہو۔ سرکار آپ سوتے رہیں اور ہم مصلی پہ بیٹھ کے آپ کی امت کی خاطر روتے رہیں، سرکار نیک خاتون ملے، نیک شریک حیات ملے تو پوری رات ہم آپ پہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بے شک ابھی بات ان کی مکمل نہیں ہو پائی تھی، حضرت جبریل آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے جس غلام سے باتیں کر رہے ہیں نا، کل بعد ظہر ان کا انتقال ہو جائے گا، کل یہ زندہ نہیں رہیں گے، ان کا انتقال ہوگا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں، سرکار کی آنکھ سے آنسو نکلے، مصطفیٰ روتے اہل آسمان کو رونا آتا ہے، آمنہ کے لال روتے اہل زمین رونے لگتے ہیں، فرشتوں کو رونا آ جاتا ہے، حوران بہشت سکتے میں آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھ نم ہو گئیں، آنکھ سے آنسو نکلے۔ اللہ اکبر، جبریل نے کہا سرکار ان کا کل کو انتقال ہو جائے گا ظہر کے بعد۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ کل کو ظہر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کے جبریل چلے گئے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ دیں، میرے نبی رونے لگے، ارشاد فرمایا بلال عثمان غنی کو جلدی بلاؤ، حضرت علی کو جلدی بلاؤ، ابو بکر کو فوراً بلا دو، اللہ اکبر، عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو فوراً بلاؤ، چند انصار و مہاجرین کو فوراً بلا دو۔ حضرت بلال نے دستک دی، حضرت علی حاضر ہیں، حضرت عمر حاضر ہیں، ابو بکر صدیق حاضر ہیں، عثمان غنی حاضر ہیں، دیگر انصار و مہاجرین حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان غنی یہ جو میرا عاشق ہے اس نے کبھی ابھی تک میٹھا نہیں کھایا ہے، تم اس کے لیے اللہ اکبر حلوہ تیار کراؤ۔ حضرت عثمان غنی حلوہ تیار کرا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے صدیق اکبر تم ان کے لیے مکان کا انتظام کرو۔ ابو بکر مکان کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی چارپائی کے انتظام کر رہے ہیں، کوئی کپڑوں کے انتظام میں لگے ہیں، کوئی عطر کے انتظام میں لگے ہیں، کوئی خوشبو کے انتظام میں لگے ہیں۔ غرش کے مصطفیٰ نے سب کو لگا دیا، پروانے کی طرح سب کے سب اللہ اکبر مصطفیٰ کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے لگے، سب اللہ اکبر اپنے کام کو انجام دینے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حلوہ کا انتظام تو ہو گیا، مٹھائی کا انتظام تو ہو گیا، اب تو یہ بتا میرے عاشق کوئی لڑکی تو نے دیکھ رکھی ہو تو مجھے بتا، کوئی رشتہ تیری نظر میں ہو تو مجھے بتا۔ اللہ اکبر، قریب صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میری چچا زاد بہن ہے، میری کزن ہے، میرے چچا کی لڑکی ہے، یا رسول اللہ بہت نیک ہے، یا رسول اللہ سچی آپ کی عاشقہ ہے، میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ میرا چچا میرے نکاح میں میری چچا زاد بہن کو دے دے۔ سرکار وہ دے گا نہیں، اس لیے کہ میں بھتیجا بے شک ہوں لیکن میں قریب ہوں، میرے پاس سرکار رہنے کے لیے مکان تک نہیں ہے، آقا میرے جسم پہ کپڑا بھی پھٹے ہوئے ہیں، چچا دے گا نہیں۔ آقا فرماتے دینے کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ نے آواز دی، ان کے چچا دوڑے دوڑے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ نبی فرماتے ہیں اے میں نے تیری بیٹی کو اسی وقت میں اسی ٹائم میں تیرے بھتیجے کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، جا کر کے اپنی بیٹی کو تیار کر دے، جا کر کے اپنی بیٹی کو تیار کر دے، دلہن بنا دے، میں محمد نکاح پڑھانے آ رہا ہوں، میں محمد اس کی بارات لے کر کے آ رہا ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بھلا مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ان کی چاہت تو یہ رہتی تھی، وہ تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ وہ تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، ریاست نام ہے تیری گلی میں، آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جا کر کے بیٹی کو تیار کیا۔ اللہ اکبر، بی بی نے کہا تھا بڑا غریب ہے تمہارا بھتیجا، کیسے دے دوں اپنی بیٹی کو؟ بیٹی نے ماں کی زبان پہ تالا لگایا، بیٹی نے کہا تھا او ماں تو نے اپنی کوکھ میں ضرور رکھا ہے لیکن اسی وقت زبان کو بند کر لے، تو کہتی ہے میرا ہونے والا شوہر غریب ہے، ارے تو دیکھ رہی ہے وہ غریب ہے لیکن بھیجنے والا اللہ کا حبیب ہے، مالک و مختار ہے، جن کے اشارے سے سورج واپس آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔